کچھ واقعات تاریخ کے پنوں پر نہیں دلوں پر لکھے جاتے ہیں۔ ایک ریتیلا میدان تھا، آسمان خون سے بھرا تھا، لیکن زمین پر چلنے والے وہ عظیم لوگ صبر، عزت اور حق کی مثال بن گئے۔ کربلا میں تلواروں کی جھنکار تھی مگر آواز صبر کی تھی، پیاس تھی مگر ضمیر کبھی نہیں سوکھا۔ جہاں سب کچھ چھین لیا گیا، حق پر قائم رہنے کا جذبہ کوئی نہیں چھین سکا۔ آئیے چلتے ہیں ان قدموں کے نشانوں پر جنہیں تاریخ نے صرف یاد نہیں رکھا بلکہ سجدہ کیا ہے۔ کربلا صرف جذبات یا مذہب کا نام نہیں بلکہ انسانی صبر کا ایسا امتحان ہے کہ اگر آج کی میڈیکل سائنس کے ذریعے سمجھا جائے تو اس کا اثر اور زیادہ گہرا بن جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر 7 محرم سے 10 محرم تک فرات کا پانی بند رہا، یعنی تقریباً 3 دن، جو کہ 72 گھنٹے بنتے ہیں۔ لیکن سچ تو یہ ہے، کون کہتا ہے کہ پانی تھا، ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ امیجن کیجئے کہ اگر آپ کو ایک دن یعنی تقریباً صرف 24 گھنٹے کے لیے پانی نہ ملے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ سب سے پہلے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوگی، منہ سوکھنے لگے گا، سستی، کمزوری اور سر درد ہوگا، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، آنکھوں سے ٹھیک دکھائی نہیں دے گا، چیزیں بلر دکھائی دینے لگیں گی، باڈی کا 1.5 سے 2 لیٹر فلڈ لوس ہو جائے گا۔ دوسرے دن بھی اگر آپ کو پانی نہ ملے یعنی 48 گھنٹے تک آپ پانی سے محروم رہیں تو اب ڈی ہائیڈریشن پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی، نبض تیز ہوگی، چکر آنے لگیں گے اور بے چینی فیل ہوگی۔ جب پانی نہ ملے تو جسم کا ہر حصہ چیخنے لگتا ہے، مسلز میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے اندر سے پھٹ رہے ہوں۔ کربلا میں دین کے لیے جنگ کرنے والوں کا ہر قدم ان کے لیے ایک آزمائش تھا، نہ پانی تھا، نہ خوراک، نہ آرام، اور گرمی کی شدت بہت تھی، لیکن ان کے پاس صبر اور اللہ کا ساتھ ضرور تھا۔ اگر انسان کو 2 دن تک پیاسا رکھا جائے تو اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ اب مسل کریمپس کی ہم بات کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گردے بھی پراپر فنکشن کرنا بند کر دیں گے، مینٹل کنفیوژن اور ہیلوسینیشنز ہوں گی، یعنی ایسی چیزوں کو دیکھنا، سننا یا پھر محسوس کرنا جو اصل میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جب پانی کی کمی کی وجہ سے الیکٹرولائٹس امبیلنس ہوں تو دل اور دماغ دونوں نظام متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ گرمی کی شدت بھی ہو تو یہ حالت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور میدان کربلا میں گرمی کی شدت کی عکاسی میر انیس اپنے اس شعر میں کچھ اس طرح کرتے ہیں: گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانا زمین پر۔ اب اگر تیسرے دن یعنی 72 گھنٹے تک آپ کو پانی نہ ملے، اگر آپ صحرا یا پھر کسی ریتیلے علاقے میں موجود ہیں تو آپ کو ہیٹ سٹروک ہوگا، اب کڈنی فیلئر ہو جائے گا، مطلب آپ کے گردے بالکل ہی کام کرنا بند کر دیں گے، آپ ہوش کھو دیں گے، سکن ڈرائی اور ٹائٹ ہوگی اور آنکھیں اندر دھنستی ہوئی دکھائی دیں گی، سانس لینا مشکل ہو جائے گا اور جسم کولیپس کرنے لگے گا۔ میڈیکل سائنس کے مطابق 72 گھنٹے بنا پانی کے اور گرمی میں گزارنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء کام کرنا بند کرنے لگتے ہیں، اور اگر کچھ علاج یا ریلیف نہ ہو تو موت یقینی ہوتی ہے۔ یہ سب آپ کو صرف ایک چھوٹا سا ریئلٹی چیک دینے کے لیے بتانا ضروری تھا کہ اگر ہم صرف کچھ دیر کے لیے پانی نہ پئیں تو ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے، اور ہم پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے قابل نہیں، اور اس شدید گرمی، پیاس کی شدت، صحرا اور جنگی حالات میں اگر ہم اہل بیت کی کیفیت کو تصور کرنے کی کوشش بھی کریں تو دل دہل جاتا ہے۔ یہ سب تب شروع ہوا جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ عمرو بن حزم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہا کہ میں آپ کو خدا کا خوف دلاتا ہوں، امت محمدیہ میں آپ کس شخص کو خلیفہ بنائے جا رہے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے نصیحت کی اور اپنی رائے کا اظہار کیا، اس کا میں مشکور ہوں، چونکہ اس وقت لڑکے ہی لڑکے موجود رہ گئے ہیں اور ان سب لڑکوں میں میرا بیٹا خلافت کا زیادہ مستحق ہے، لہٰذا میں اسی کو ولی عہد مقرر کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل شام سے یزید کے لیے بیعت لی اور رجب 60 ہجری کو انتقال فرمایا۔ روایت کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بیعت کرائی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یزید کی بیعت نہیں کی اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا، لہٰذا اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ کوفہ جو کہ عراق کا ایک شہر ہے، جب وہاں کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں امویوں سے نجات دلائیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام دوستوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی مشورہ دیا کہ عراق کے رہنے والے کوفیوں کی باتوں پر ذرا یقین نہ کریں، کیونکہ وہ عراقیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ وہ لوگ گاہے آگ کی طرح گرم ہو جاتے ہیں اور گاہے برف کی طرح سرد۔ چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ اس پر بھی عراقیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یقین دلایا تھا، اس کے پیش نظر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے تقریباً ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ 6 ہجری کو تقریباً 50 افراد اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان افراد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی رشتہ دار، جوان بیٹے اور تھوڑے سے ساتھی تھے۔ اس کے علاوہ عورتوں اور بچوں کی بھی ایک خاصی تعداد تھی۔ رستے میں جگہ جگہ یزیدی قافلوں نے اہل بیت کو روکنے کی ناکام کوششیں کی اور وہ اللہ کے نیک بندے راستوں کی رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتے رہے۔ جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی سرحدوں پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کوفی فوج کا کہیں بھی کوئی نشان نہیں ملا جس نے وہاں آنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شبہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو عبداللہ بن زیاد کی فوج کے گھیرے میں پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کا محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے شمال میں 70 کلومیٹر یعنی تقریباً 2,30,000 فیٹ صحرا کے میدان یعنی کربلا میں پہنچے اور وہاں کیمپ لگایا۔ دشمنوں کی فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا سامنا بھی کر سکے، لہٰذا دشمنوں نے 7 محرم الحرام کو اس چھوٹے سے قافلے پر فرات کا پانی بند کر دیا۔ ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام انفارمیشن جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، بلکہ یہ کئی کتابوں، ویب سائٹس اور مختلف ذرائع سے حاصل کی گئی ہے۔ جن ذرائع سے یہ معلومات اکٹھی کی گئی ہے ان کی تصاویر معلومات کے ساتھ آپ کو اسکرین پر دیکھنے کو ملیں گی۔ یہیں پر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ 7 محرم کو پانی کی بندش کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اموی سردار کے سامنے باعزت سمجھوتے کے لیے 3 شرائط پیش کی۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سرحدی فوج میں بھیج دیا جائے جو ترکوں کی روک تھام کے لیے متعین ہوئی۔ نمبر 3، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلامتی کے ساتھ یزید تک پہنچا دیا جائے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرائط میں سے ایک بھی شرط منظور نہیں کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان میں سے جس کا جی چاہے موقع پا کر یہاں سے مکہ واپس چلا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت ابو مخنف لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کی تعداد 72 تھی، جبکہ حضرت امام باقر نے یہ تعداد 145 بتائی ہے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ دشمن کی فوج یعنی ابن زیاد کی طرف سے بھیجے گئے فوجیوں کی تعداد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ تعداد 4000 بتائی جاتی ہے، جبکہ کچھ روایات کے مطابق 80,000 تک بھی بتائی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد اور دشمنوں کے لشکر کی تعداد میں بہت بڑا فرق تھا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز ادا کی اور اپنی مختصر فوج کی صفوں کو منظم کیا، جبکہ دشمنوں کا لشکر جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا، وہ بھی الرٹ ہو گیا۔ شروع میں دونوں گروہ ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے اور دشمن کے تیر اندازوں کی
कसरत एक एक करके हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के असहाब को शहीद करती रही। बनी हाशिम में से काफिरों के मुकाबले के लिए मैदान में पहुंचने वाली पहली हस्ती हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। फिर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया और इस तरह एक एक करके दीन हक के मुजाहिदीन अपनी कुर्बानियां पेश करते गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यासे बच्चों खसूसन अपनी 4 बरस की बेटी के लिए पानी लाने का हुक्म दिया। तारीखी रिवायात में आता है कि जब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों का मुकाबला करके फुरात के पास पहुंचे और वहां से पानी भरा, उस दौरान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी पीने का मौका मिला, लेकिन 3 दिन के भूखे प्यासे शेर ने ये गवारा ना किया कि वो तो पानी पी लें और खानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासा रहे। मश्क लिए हज़रत अब्बास की देखे तो कोई नहर कदमों में थी और मुँह से न मांगा पानी लेकर जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापसी के लिए बढ़े तो दुश्मनों ने पहले एक बाजू काटा और फिर दूसरा भी काट दिया। लिहाजा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी का मश्क अपने मुंह से पकड़ लिया, लेकिन उन जालिम और सफ़ाक दुश्मनों ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मासूम शीर ख्वार हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए पानी का तकाजा किया तो दुश्मनों ने हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीरों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया। रिवायत के मुताबिक उसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। खैमे के अंदर से खातून ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी का एक प्याला पेश किया। अभी वो प्याला मुबारक लबों तक पहुंचा ही होगा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और जिंदों और मुर्दों के लिए दुआ की। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा दुश्मन की सफ़ों में दाखिल हुए। दुश्मन ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चारों तरफ से मुहासरा कर लिया। खून की कमी के बायस आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर गिर गए। कातिल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जानिब बढ़े और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को तन से जुदा कर दिया। यजीद तेरा तख्तो ताज 2 घड़ी का था, यजीद तेरा तख्तो ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।